اب چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف اور پہلی خبر اڈیالہ جیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں پر ایک بار پھر عمران خان کی بہنیں آئیں، سارا دن انتظار کرتی رہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لیکن آج وہاں سے کچھ خاص چیزیں پتہ چلی ہیں۔ حکومت نے بتایا ہے کہ عمران خان کی ملاقات اصل میں ہم نے کس وجہ سے روک رکھی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے وہاں پر علیمہ خانم صاحبہ نے جو بات چیت کی اور ان کی بہنوں نے جو بات چیت کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہمیں یہ آفر کرتے ہیں کہ کوئی ایک بہن جو ہے وہ چپکے سے آ کر مل لے اور باہر آ کر کوئی بات نہ کرے عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی اور ان کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم یہ ملاقات کر لیں ایک شخص کی، کسی بھی ایک بہن کی یا ایک فیملی کے ممبر کو بھیج کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ فیملی کے بھی 5 سے 6 لوگوں کو ہر ہفتے ملاقات کروائی جائے اور لائرز کی بھی ملاقات کروائی جائے اور سیاسی جو رفقا ہیں ان کی بھی ملاقات کروائی جائے، تو یہ کوئی 15 سے 18 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل جن کی ہر ہفتے ملاقات عدالتی فیصلے کے تحت ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کی ہم فرمائش یا ان کی جو بھی اس وقت کنڈیشن ہے وہ مان لیں تو اس کے بعد ہم عدالت کے فیصلے کے خلاف خود ہی کھڑے ہو جائیں گے، مطلب کہ ہم مان لیں گے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط ہے اور ایک شخص سے ملاقات بھی کافی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس ایک ملاقات سے ہم انکاری ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت ہی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان سے ایک خاموش ملاقات کی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ باہر آ کر سچ نہ بولا جا سکے اور پھر مستقل طور پر خان صاحب تک رسائی کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ یاد رکھیں خان صاحب کا عوام اور پارٹی سے رشتہ کوئی ڈیل یا بند کمرے کی سازش ختم نہیں کر سکتی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، کون ایسی ملاقات کرے گا؟ یہ اب آپ سوچئے، جو ایسی ملاقات ہوگی جو ملٹری جنرلز کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور باہر آ کر وہ اپنی مرضی کا سچ بولیں گے، مطلب جو عمران خان نے نہیں کہا ہوگا وہ باہر آ کر کہا جائے گا اور اس کے بعد پھر لمبے عرصے کے لیے دوبارہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اس چیز کا اندیا جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ دے رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو آنے والے دنوں میں بجٹ کے لیے ملاقات ہونی ہے کہ بجٹ میں 175 ارب جو جرنلز مانگ رہے ہیں ان کو دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اس میں معاملات ہیں کہ بجٹ پاس کیا جائے یا نہ کیا جائے، سرپلس رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، ان کے اوپر کیا ایسی ہی کوئی خاموش ملاقات کروائی جائے گی اور اپنی مرضی کا بیان لیا جائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف جو ہے وہ ہم سب کی توجہ کروائی ہے۔ بھارت اس ایشو کے اوپر تو مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج حکومت نے بھی کھل کر بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کی ملاقات اصل میں کیوں نہیں کروا رہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کئی طرح کے بہانے تھے، لیکن آج رانا ثناءاللہ نے ARY نیوز کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کھل کر یہ بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ملاقات پر پابندی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اشخاص کی بات کریں تو ادارے بنا دیا جاتا ہے، آپ آرمی چیف کی بات کریں، DG ISI کی بات کریں تو پورا ادارہ جو ہے اس کی لپیٹ میں وہ آ جاتے ہیں، مطلب ادارے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزید بھی کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ شہداء کے پیچھے بھی انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہی کام اس وقت انفارچونیٹلی رانا ثناءاللہ پیڈل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات پر پابندی کی ایک وجہ یہ بھی ہے وہ اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے اداروں کے افراد کے گھر والے ہیں، یہ جو جن کے بارے میں عمران خان بات کرتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کے افراد کے گھر والے ہیں، فیملی ہے، وہ سب یہ دیکھتے تھے۔ ہم نے کہا ان لوگوں پر بات نہ کریں لیکن یہ نہیں مانے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہہ کر وجہ بتائی کہ جو یہ اشخاص ہیں جن کے بارے میں عمران خان بات کرتے ہیں، اداروں کے اشخاص ظاہر ہے آرمی چیف یا DG ISI یا دوسرے لوگ، ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، اور جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو ان کی فیملیز کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا۔ انٹرسٹنگ بات، باقی لوگوں کی بہن بیٹیوں کو گلے میں گریبان میں ہاتھ ڈال کر پکڑ لیں، ان کے خاندانوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ننگا کر کے ٹارچر کریں، الٹا لٹکائیں، ان کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگائیں، جو ججز ہیں ان کے کیمروں کے اندر، بیڈ رومز کے اندر ویڈیو کیمراز لگائیں، فلمیں بنائیں، لوگوں کی جعلی جھوٹی سیکس ٹیپس جو ہیں وہ جاری کریں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا فیملیز کو۔ ابھی شوکت نواز میر کی جو سیکس ٹیپ جاری کی، شوکت نواز میر تو کسی گنے کے کھیت میں اگا ہوا ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں وہ میرا خیال ہے کسی گنے کے کھیت میں وہ اگے ہوئے ہیں، ان کی فیملی نہیں ہے۔ بشرا بی بی جو کہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے جنہوں نے کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کیا، ان کے عدت اور نکاح کا کیس انہی اداروں کے لوگوں نے بنایا، ان کے گھر کے ملازمین کو وہاں پر کھڑا کر کے، ان کے سابق شوہر کو کھڑا کر کے وہ غلاظت بکی کہ جو آپ کی پارٹی کی خواتین بھی توبہ توبہ کر رہی ہیں کہ کسی خاتون کے بارے میں ایسی غلاظت جو ہے وہ بکی جائے۔ اس وقت بشرا بی بی جو ہیں ان کا نہ ان کی ماں تھی، نہ ان کی بہن تھی، نہ ان کے بیٹے تھے، نہ ان کی بیٹیاں تھیں، نہ آگے سے ان کی بیٹیوں کے بچے، نہ بیٹوں کے بچے، نہ عمران خان کی بہنیں ہیں، نہ کسی اور کا کوئی خاندان ہے۔ یہ جو اداروں کے اندر افراد ہیں ان کے بارے میں عمران خان اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کی فیملیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی فیملیز ہیں، باقی سب کی فیملی نہیں ہوتی۔ باقی آپ کسی کو بھی غدار، باغی، را کا ایجنٹ، CIA کا ایجنٹ، کسی کے بھی کردار کے اوپر بات کریں، کسی کے پاس یہ گولیاں نکلیں، یہ دوائیاں نکلیں، یہ فلمیں نکلیں، یہ ویڈیوز نکلیں، یہ سیکس ٹیپس نکلیں، وہ سب ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف مطلب ایک سابق وزیر اعظم جب اس کو پھانسی دے دی تو ویڈیو کیمرہ لے کے جائے گئے کہ اس کے ختنے ہوئے تھے کہ نہیں،
ان کی تو فیملی نہیں تھی ظاہر ہے. اگر آپ ان کے خطرے آپ کو ہوئے نہ ملتے تو جو کچھ آپ حشر برپا کرتے اس کے بعد ان کی فیملی کا کیا ہوتا, یہ تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا. جب رانا صاحب, ان کے لیڈر اور ان کی پارٹی نے انہی جرنلز کی اما پر بے نظیر بھٹو شہید اور ان کی والدہ مرحومہ کی جعلی جھوٹی ننگی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی, تو اس وقت ان کی تو کوئی فیملی نہیں تھی, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ذرا غور کیجئے کہ اپنے باری ان کو کتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے اس معاملے کے اوپر کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے, ان کی فیملیز ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو عمران خان کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے وہ محض اس لیے روک دیا گیا ہے کہ جو ملٹری جنرلز ہیں جن پر عمران خان تنقید کرتے ہیں ان کی فیملیز کو تکلیف ہوتی ہے. عمران خان کی بہنوں پر ٹھنڈا گندا پانی پھینکتے ہیں سردیوں کے دنوں کے اندر, بزرگ خواتین کے اوپر ان کی فیملی نہیں ہے, ان کی عزت نہیں ہے. خواتین کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, جیلوں میں رکھا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. وہاں پر کسی کی کوئی فیملی نہیں ہے. مردوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اس میں بھی کسی کی پیچھے فیملی نہیں کہ ان کو دمبے کی طرح مارا گیا سب کو, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو کس طریقے سے رکھا گیا, ان کی تو کوئی فیملی نہیں ہے پیچھے, میرا خیال ہے. تو یہ دوہرا معیار جو اپنی فیملیز کے لیے انہیں بہت تکلیف ہے اور دوسروں کی فیملیز کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے, اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو روک رکھا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 175 ارب روپے دینے پر یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے, فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں ان کا علاج معالجہ کروایا جائے گا اور اس بات پر MOU پر دستخط ہوگا اور بیچ میں گارنٹر ہوں گے. ان کی زبان پر کسی کو اعتراض نہیں اور پھر جا کے 175 ارب جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے. اور وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کرے گی تو میں بہت بار ان کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کی ہاں کر دی ہے. اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کو, ہمیں آپ سب کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. میرے خیال میں علیمہ خانم صاحبہ کو ایک بار پھر ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی سٹیٹمنٹ, اور ان سے تقاضا کرنا چاہیے واضح طور پر کہ یہ بجٹ کو صرف 3 مہینے کے لیے پاس کریں. جب بجٹ یہ پورے سال کے لیے پاس کریں گے تو اسی کے اندر سے یہ سارے کا سارا پیسہ جانا ہے. آپ کے سامنے ایک اگلی خبر رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بجٹ کے ڈیفرنٹ ہیڈز ہیں ان میں کس طریقے سے منورنگ کی جاتی ہے. خبر یہ ہے کہ ماجد نظامی جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے سوابدیدی فنڈ میں ہوش ربا اضافہ. سوابدیدی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریشنری فنڈ, جس کے اندر ڈسکریشن ہوتی ہے چیف منسٹر کی, وہ جس چیز کے اوپر مرضی خرچ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر انوکھا کام ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر سب اپنی ڈسکریشن پر بہت سارا پیسہ رکھتے ہیں. جس کو مرضی وہ ٹپ دے دیں, جس کو مرضی وہ مراد دے دیں, جس کو مرضی وہ کسی قسم کی امداد دے دیں, جہاں پر مرضی وہ اپنا یہ پیسہ خرچ کر لیں. عمران خان اس کے خلاف تھے اور انہوں نے شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے منیمم لیول پر یہ جو ڈسکریشنری فنڈ تھا اس کا استعمال کیا. اب ماجد نظامی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے سوابدیدی فنڈ میں ہوش ربا اضافہ. حالیہ بجٹ 2026 میں سوابدیدی فنڈ کو 50 کروڑ روپے سے بڑھا کر 4 ارب 40 کروڑ روپے کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ جو ان کی ڈسکریشن پر ہے کہ وہ جس کو جتنا مرضی پیسہ دے دیں, جہاں مرضی خرچ کر دیں, مطلب وہ ہیلتھ میں نہیں ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے, وہ پیسہ ان کے, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا یا ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا, اور وہ ہے 4 ارب 40 کروڑ روپیہ. اس سے پہلے یہ کتنا تھا؟ 50 کروڑ روپیہ. لیکن اب اس میں معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ یہ 50 کروڑ سے یہ تقریباً 450 کروڑ کیسے بڑھ گیا ایک ہی سال کے اندر. اصل خبر اگلی ہے. جیسے ہی ماجد نظامی اور دوسرے صحافیوں نے اس کی طرف توجہ دلائی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, تو فوراً مزمل اسلم صاحب جو مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 بلین کا بلاک ہے ایلوکیشن انٹو CM انیشیٹو, جو فنڈز ہم نے اسے پلیس کر دیا ہے, اسپیشل CM انیشیٹوز کا یہ فنڈ تھا اور اسے ہم نے پلیس کر دیا ہے غلطی سے ڈسکریشنری گرانٹ کے اندر. ہے نا کمال, ہے نا جادوگری الفاظ کی اور اعداد و شمار کی. جب صحافیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 ارب غلطی سے سوابدیدی فنڈ میں رکھ دیے ہیں, یہ اصل میں وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے. بات تو تقریباً ایک جیسی ہے, ظاہر ہے ہیڈز ڈفرنٹ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ مزمل اسلم صاحب آپ کو کیا ٹوپی پہنا رہے ہیں کہ یہ 4 ارب روپے نہیں ہیں, یہ 4 روپے ہیں جو غلطی سے ادھر ان کے پاس رکھے گئے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سوچئے کہ صحافیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سوابدیدی فنڈ تھا وہ پہلے صرف 50 کروڑ تھا, آپ نے اسے تقریباً 450 کروڑ کر دیا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اوہو یہ تو غلطی ہو گئی, یہ غلط ہیڈ میں ہم نے رکھ دیا, یہ اصل میں وزیر اعلیٰ انیشیٹو کے پیسے تھے جو ہم نے ان کے سوابدیدی فنڈ کے اندر رکھ دیے. یہاں سے غور کیجئے کہ جو پچھلے کئی دنوں سے آپ کو جو بات میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے بڑی آسانی سے یہ جادوگری کریں گے اور ایک جگہ سے اٹھا کر فنڈز کو دوسری جگہ پر رکھ دیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بجٹ پورے کا پورا پاس ہوا تو اسی طرح کی جادوگری ہوگی جیسی جادوگری ابھی مزمل اسلم صاحب نے کی جب تقریباً وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. رنگے ہاتھوں کیسے پکڑے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 50 کروڑ سے 450 کروڑ فنڈ ہو گئے. انہوں نے کہا ہو غلطی سے اس طرف رکھے گئے تھے, ہم ابھی اسے کریکٹ کر دیتے ہیں, اسے اس طرف کر دیتے ہیں.
अगर ये 50 करोड़ से 55 करोड़ होते तो हम समझ लेते गलती हुई है। 50 करोड़ से 450 करोड़, 440 करोड़ प्रिसाइजली, ये गलती कैसे हो सकती है? बिल्कुल इसी तरह से जो अलीमा खानम साहबा समझ रही हैं कि 175 अरब और सरप्लस बजट जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर पूरा बजट पास हो गया तो ऐसे ये कहेंगे ओहो गलती से इस हेड के अंदर रखे गए थे, यहां से उठाकर आप वहां कर देते हैं। इसलिए अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना है, उनकी मुलाकातें खुलवानी है, उनके लिए अदालतों के अंदर मेरिट पर केसेस चलवाने हैं, तो ये एक बहुत अहम मौका है, बहुत ही अहम मौका है बजट का। इसके ऊपर पूरा बजट पास नहीं होना चाहिए और सिर्फ 3 महीने का बजट पास होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यह खबर तो आपको दे दी, एक और खबर खैबर पख्तूनख्वा से ले लें। कल ही हमने आपके सामने रखी थी कि अब डिफरेंट जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके रिहायशी ये कंप्लेन भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं कि हमारी सड़कें नहीं बन रही, लेकिन डीएचए की सड़कें जो डीएचए को अपने पैसों से बनवानी चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनवा रही है। आज अब नुमानुल हक और दूसरे सहाफी जो हैं उन्होंने कागजात डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और स्पेशली मीना खान अफरीदी साहब की जो वजारत है वो टेंडर निकाल रही है और उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं जो असल में डीएचए ने खुद अपनी जेब से करने थे सड़कें बनवाने के लिए। और जो दूसरे टाउन कॉलोनीज हैं उनकी बेचारों की 10-10, 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी, वो डेवलप नहीं हो रहे। डीएचए पिछले 2 साल में ही सारा डेवलप हो गया और धड़ाधड़ हुकूमत वहां सड़कें, ब्रिजेस सब कुछ बना के दे रही है। पहले गंडापुर साहब भी ये करते रहे और अब सुहेल अफरीदी साहब भी इसी मामले की तरफ रवां दवा हैं, उनकी हुकूमत भी। और दबाकर आप ये कहिए कि उनका जो डेवलपमेंट का काम है उस सरकारी खर्च पर हो रहा है और अब सहाफी इस बारे में कागजात सामने ले आए हैं, उन्होंने कागजात रखकर ये बात की है। देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। देगी नहीं जवाब, ना वो डिनाई करेंगे, वो खामोशी इख्तियार करेंगे और ये डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी सारी रखेंगे। तो एक तरफ हम बिल्कुल ये कहिए कि एक दूसरे को बहुत ही अकोमोडेट कर रहे हैं कि डीएचए तक की सड़कें बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लीडर है उसकी 85% बिनाई चली गई है, लेकिन उनके साथ मुलाकात तक नहीं खोली जा रही। और राणा सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं आपकी करवा रहे कि आपके लीडर जो बातें करते हैं, मतलब कि जो तनकीद करते हैं जर्नल्स पर, उससे उनकी फैमिलीज जो है वो मुतासर होती हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने कौमी असम्बली से रखते हैं जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने नया पंडोरास बॉक्स खोल दिया। उन्होंने आज तकरीर करते हुए वहां कहा कि अगर आपको लगता है कि हम गैर आईनी, गैर कानूनी, लूट मार के वोट के ऊपर बनी हुई हुकूमत है तो 2018 की हुकूमत भी ऐसी ही थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी गले में पट्टे डाले गए, बक्से भरे गए मीन वोटों के साथ और इसी तरीके से खरीदो फरोख्त हुई और हुकूमत बनी। अगर आज की हुकूमत गैर कानूनी है तो उस वक्त की हुकूमत भी गैर कानूनी ही थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यह वाकई गलतफहमी है। अब जरा इसके ऊपर ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। 2008 में जो डील हुई थी बेनजीर साहबा की और कोंडोलीजा राइस साहबा ने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि उनको हुकूमत में आना था। 2007 के एंड पर दिसंबर में उन्हें शहीद कर दिया गया और 8 में हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की। जरदारी साहब और उनके साथी आए, वो लूटमार की, अंधाधुंध लूटमार उन्होंने की बगैर कोई परहेज किए हुए कि ना हाजी छोड़े ना एफिड्रीन छोड़े, कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा और तबाही मचा दी। उससे जाहिर है कि इवन अगर पीपल्स पार्टी चाहती भी तो उनकी दोबारा हुकूमत नहीं बननी थी और मिलिट्री जर्नल्स के लिए भी मुश्किल था कि वो पीपल्स पार्टी को ही दोबारा लेकर आते। मिलिट्री जर्नल्स जो है वो हाइबरनेट कर रहे थे। हाइबरनेट क्यों कर रहे थे? हाइबरनेट इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने जो कुछ प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में किया था उससे हालात ये बन गए थे कि यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर जो है वो पब्लिक में नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्हें 5-10 साल का कम से कम एक ऐसा पीरियड चाहिए था जिसमें वो अपनी रेपुटेशन को रिकवर कर ले। इन्हीं हालात के अंदर, इसी सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब से जाहिर है उनकी दोबारा बातचीत हो चुकी थी, वो मुल्क के बाहर से वापस आ चुके थे। पंजाब में 2008 से 13 तक उनको हुकूमत मिल चुकी थी और फिर 13 में उनको हुकूमत में लाया गया। लेकिन आते ही नवाज शरीफ साहब ने एक्सपैंड किया जो वो हमेशा करते हैं और उससे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उतनी देर तक हाइबरनेट करके अपनी पावर जो है उसको इकट्ठा कर चुकी थी। जनरल बाजवा जो है उन्होंने जाहिर है फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनका फटा हुआ डॉन लीक्स और सब कुछ वो आप सबने देखा। अब जो जरदारी साहब थे वो इतनी करप्शन उनके जमाने में इल्जामात लग चुके थे कि वो दोबारा नहीं आ सकते थे। नून लीग ना डिलीवर कर सकी थी, एक्सपोर्ट नीचे चली गई थी, पाकिस्तानी अवाम महंगाई से तंग थी और मिलिट्री जर्नल्स की उनसे लड़ाई हो चुकी थी। एक ही ऑप्शन था और वो इमरान खान थे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान ही पॉपुलर हो चुके थे, मतलब 2011 में, क्योंकि नून की हुकूमत तो 13 में आई, 2011 में उनके बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो गए थे। अब पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने 78 साल जब तक अभी तक इमरान खान ने आंख में आंख डालकर बात नहीं की, एक ही चीज रखी हुई थी कि हम जिसको चाहें बना दें, जिसको चाहें गिरा दें। अपने इस इमेज को बरकरार रखने के लिए उनके लिए जरूरी होता है कि जो भी शख्स जीतने वाला हो वो उसके ऊपर ये मोहर लगा दें कि इसको हम ला रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि अब नवाज शरीफ के मामला तो खराब हैं, ये तो दोबारा नहीं आ सकते और उनके साथ उनका फटा भी था जाहिर है, और जरदारी साहब का मैं बता चुका, तो उन्होंने क्या किया, जो इमरान खान साहब थे उनकी पार्टी में इलेक्टेबल्स जो है वो दाखिल कर दिए गए। हाँ, वो गलत फैसला था मेरे ख्याल में, इलेक्टेबल्स को उस वक्त नहीं लेना चाहिए था और मार्केट में एक अफवाह फैलाई गई कि हम इमरान खान को ला रहे हैं।
वोट पड़ा, जब अवाम ने दबाकर इमरान खान को वोट दिया तो जर्नल्स को समझ आई कि ये बंदा तो बहुत इंडिपेंडेंट है, ये तो 135-40 सीटें जो है या शायद 150 सीटें खुद से जीत जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा। रात के वक्त आरटीएस सिस्टम बिठाया गया और जिन सीटों पर मसलन राणा सनाउल्लाह हार चुके थे, दुनिया टीवी के ऊपर डॉक्टर निसार जट का जीतने का नतीजा अनाउंस हो चुका था, उन तमाम सीटों पर आरटीएस को बिठाया गया, जैसे कि ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्लाह, इन तमाम की सीटें जो थी उनके रिजल्ट्स को बदला गया और 2018 में इमरान खान से 30 से 35 सीटें छीनी गई ताकि इमरान खान को एमक्यूएम और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी साथ दी जाए ताकि बैसाखियों के ऊपर जो है उनकी हुकूमत हो और वो आजादाना फैसले ना कर सकें। जैसे उनकी हुकूमत आई, आप याद कीजिए, अब ख्वाजा आसिफ हमें बताते हैं कि विद इन 6 मंथ्स जनरल बाजवा ने ऑफर कर दिया था कि पहले पंजाब ले लें और फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट दे देंगे। इससे आपको अंदाजा होता होगा कि इमरान खान के बारे में बहुत वाजे थे ये कि उन्हें हुकूमत नहीं करने देनी पहले दिन से। इमरान खान को ये लाए नहीं थे। हां, ये जरूर है कि इमरान खान साहब जब आ रहे थे तो इन्होंने एक इमेज ऐसा बनाया था कि हम ला रहे हैं और फिर आरटीएस बिठाकर उनकी सीटें भी इन्होंने छीनी थी। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ऑफर किया है कि 2018 जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, तो याद रखिए इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर ऑफर दी थी कि मैंने तो 2008 के इलेक्शन में जो 4 सीटें, 2013 के इलेक्शन में माजरत मैंने 8 कह दिया, 4 सीटों के बारे में कहा था कि उन्हें खोल दें। आप मुझे बताएं आपने कौन सी सीटें 2018 में से खुलवानी है, मैं खुलवाता हूं और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नून लीग उससे भाग गई थी, इन्होंने कोई पिटीशन उसके लिए नहीं की थी। अब भी तहरीक इंसाफ के पास ये गोल्डन टाइम है, इन्हें एक दरखास्त देनी चाहिए और कहना चाहिए कि बिल्कुल आइए पैरेलल, हल्का टू हल्का, एक हल्का 2018 का भी और 2024 का भी साथ साथ खुलेंगे। ये चालाकी नहीं होगी जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पहले 2018 खोल लेते हैं फिर 2024, नहीं, इन दोनों को इकट्ठा खोलें। मसलन जो हल्का यास्मीन राशिद साहबा का है 2018 का भी खोलें और अभी का भी खोलें, ख्वाजा आसिफ का 2018 का भी खोलें और अभी का भी खोलें, राणा सनाउल्लाह का 2018 का भी खोलें और अभी का भी खोलें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर घटिया इलेक्शन, इस कदर धांधली ज़दा इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले हुआ था। बहुत सारे इलेक्शन हुए थे, मेरे तो ख्याल में डिक्टेटर्स के रेफरेंडम भी इतने गंदे नहीं थे जितने गंदे ये इलेक्शन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए और बिल्कुल इनको कहना चाहिए कि आइए दोनों इलेक्शंस जो हैं उनकी ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी इंडिपेंडेंट लोगों से करवाएं। एतजाज अहसन साहब और दूसरे ऐसे लोग, एतजाज अहसन साहब तो पीपल्स पार्टी से हैं, जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, इस तरह के इंडिपेंडेंट लोगों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो इसको इन्वेस्टिगेट करे। दोनों इलेक्शन जब इन्वेस्टिगेट होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरीके से प्ले करती है। बहरहाल मजहर अब्बास साहब ने आज यह तजिया किया कि कम अज कम शहबाज शरीफ ने एतराफ किया है कि वो इस वक्त अगर वजीर आजम हैं तो एक धांधली शुदा इलेक्शन के हैं। मतलब उन्होंने अपने मुंह से इस चीज का आज एतराफ कर लिया कि वो धांधली ज़दा इलेक्शन से वजीर आजम बने हुए। फिर आज महमूद खान अचकज़ई और स्पीकर कौमी असम्बली का भी एक दूसरे के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने स्पीकर साहब ने महमूद खान अचकज़ई को कहा कि आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आप अदलिया के खिलाफ बात करते हैं, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। ऐसी तकारीर आपको यहां नहीं करने दूंगा। आप ना कमेटियों में बैठते हैं लेकिन यहां फौज के और अदलिया के खिलाफ तकारीर करते हैं, जाहिर है जनरल्स के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन ये वही अयाज सादिक साहब हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो इसी असम्बली के अंदर तकरीर कर चुके हैं, मीन से पिछली वाली असम्बली, लेकिन इसी असम्बली हॉल के अंदर, कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आए तो उनकी टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था और उनके हवास उड़े हुए थे। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जनरल्स के खिलाफ आपको बात नहीं करने देंगे। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आप जिस तरीके से ऐवान चला रहे हैं उस तरीके से ऐवान नहीं चल सकता और हम एहतजाज करेंगे आने वाले दिनों में अगर आपने ये काम जारी रखा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दूसरी जमातों की जो पार्लिमानी कमेटी है उनका इजलास हुआ है और उन्होंने स्पीकर के कौमी असम्बली के अंदर रवैये के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की है और बजट में भी उन्होंने भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया है। आगे चलते हैं, यही देखिए जरा, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, ये आज का है। आप गौर कीजिए कि पीटीवी बजट सेशन की कवरेज कैसे कर रहा है। आवाज किसी की है, तस्वीर किसी की है, सुनिए। बहुत मुख्तसरन ये बात करना चाहता हूं सर कि हमारे ना जो टैक्स का स्ट्रक्चर है ना, अगर हम उसको देखें तो सर वो बहुत टूटा हुआ है सर। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हम जब एग्जेम्पशंस पे ब्लैंकेट उस पे हम आते हैं कि इनको हटाया जाए तो बच्चों, सुन लिया आपने, इस तरीके से पीटीवी जो है वो कवरेज कर रहा है ताकि किसी का कोई लफ्ज, मतलब इतनी ऑडियो जो है वो डिले पर है, इतनी ऑडियो या वीडियो जो भी आप ये कहिए, कितना डिले मैकेनिज्म उसमें लगाया हुआ है कि उनको खुद ही नहीं पता कि आवाज किसकी है और तस्वीर किसकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है इस वक्त आजाद कश्मीर से, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो आम इंतखाबात हैं 2026 के, उसके 45 हलकों से मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आपने सुना था कि आपसे चंद दिन पहले सिर्फ 10 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और इनके हाथ पांव फूले हुए थे कि लोग तो इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं रहे, लोग इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को कह के, जबरदस्ती का मतलब यह है कि उन्हें इंकरेज करके उनसे कागजात नामजदगी धड़ाधड़ जमा करवाए। ये जो बहुत सारे मेंबरान है ये असल में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये कागजात वापस लेंगे, ये सिर्फ एक आप ये कहिए कि रश डालने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आजाद कश्मीर के 33 हलकों से 1047 और महाजरीन के 12 हलकों से 218 उम्मीदवार जो हैं
انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے. تو ایک قسم کی گہما گہمی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ فی الحال الیکشن کو ملتوی کریں, پہلے مذاکرات کریں, ہمارے مطالبات مانیں اور پھر الیکشن کروائیں. تو خواجہ آصف کہتے ہیں جب بھی کوئی کرائسس ہو الیکشن کو ملتوی نہ کریں, الیکشن کروائیں, خلق خدا کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ وہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جنہوں نے متعدد بار جن کی پارٹی نے آئین توڑا اور عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی تھیں کہ وقت پر الیکشن ہوں, انہوں نے نہ پنجاب میں وقت پر الیکشن کروائے اور نہ ہی کے پی میں الیکشن ہونے دیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت پر الیکشن کو روکا تھا اور ٹیلی ویژن پر آ کر اس کے بارے میں اپنا استدلال دیا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے. آج وہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قیامت ٹوٹے, الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو یہ وقت پر الیکشن نہیں کرواتے اور عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے. آگے چلتے ہیں. تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی. اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے. آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کا حکم دے دیا. بہت اچھا فیصلہ ہے, ستائش کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی سازش ہے. سازش یہ ہے کہ کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی وجہ سے عام کشمیری اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہے. تو پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے گہما گہمی کریٹ کی گئی. اب تحریک انصاف کو بھی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کرنے کو کہا گیا ہے. بعد میں انہیں فارم 47 پر ہرا دیں گے, لیکن ابھی رجسٹرڈ کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ گہما گہمی بنے اور لوگ الیکشن میں انوالو ہوں. انہیں لگے اب تو پی ٹی آئی بھی الیکشن کے اندر آ گئی ہے. تو یہ ایک اور سازش ہے ملٹری جنرلز کی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. دوسری طرف جو اس وقت آئی جی ہیں اور جو اس وقت چیف سیکرٹری وغیرہ ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ریکارڈڈ پریس کانفرنس ان کی چلائی گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی دھرنے میں ہیں انہوں نے انتشاری کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی باغی اور انتشاری اس وقت دھرنے میں ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں, ہم انہیں گرفتار کریں گے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ سب کچھ وہ تب کر رہے ہیں جب درجنوں کے قریب کشمیری جو معصوم ہیں ان کا قتل ہو چکا, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں, ہم نے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے ایک الٹا بیان دے دیا تھا بیلسٹک میزائلز جو ہیں ایران کے, ان کے بارے میں. وہ بھی صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب ایران کے معاملے پر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایرانی صدر آئے تھے تو پورا اسلام آباد بند کیا ہوا تھا. ایرانی کی بات ہے, جب شہباز شریف کہیں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر, میرا نہیں خیال گاڑی کا دروازہ بھی بند کرتے ہیں. یہ یہاں پر پورا ملک جو ہے گاڑی کا دروازہ بند کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھ کر اگر گاڑی کا دروازہ کسی کا کھلا ہے تو بند نہیں کرتے, اور یہ پورے ملک کو یا دارالخلافہ کو پورے کے پورے کو بند کر دیتے ہیں. ایرانی صدر تو ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ پورا ملک بند کر دیں, لیکن جب بھی کوئی پاکستان میں آتا ہے یہ پورا اسلام آباد بند کر دیتے ہیں. آج انہوں نے پھر وہی کیا ہوا تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا. اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے مابین کیا ہو رہا ہے. چلتے چلتے یہ بتا دیں آپ کو کہ ایرانی فٹ بال ٹیم جو اس وقت ورلڈ کپ کھیل رہی ہے امریکہ کے اندر, اس کے اوپر پہلے یہ پابندی تھی کہ وہ میچ کھیلنے سے پہلے میکسیکو سے فلائی کر کے پہنچے گی. میچ کھیلتے ہی اسی وقت انہیں اپنا ہوٹل چھوڑنا پڑے گا اور میکسیکو واپس روانہ ہونا پڑے گا. مطلب انہیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ایک رات پہلے آئیں اور میچ کھیلنے کے بعد ایک رات رک کے چلے جائیں. اس انٹرنیشنل لیول کے کھیلوں کے لیے ظاہر ہے کھلاڑیوں کو آ کے پہلے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے, لیکن انہیں اجازت نہیں تھی. اب یہ جو حالیہ مذاکرات وغیرہ ہوئے اس کے بعد امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ریلیونٹ, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ 2 دن تک ٹھہر سکتے ہیں. مطلب میچ کے 2 دن بعد تک وہ امریکہ میں ٹھہر سکتے ہیں, اور اب ظاہر ہے وہ پہلے بھی آ سکیں گے میچ سے. تو